صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارا سورۃ الفتح آیت نمبر 18 سے 26 کا لیکچر ہوگا. سورۃ الفتح آیت نمبر 18 سے 26 پارہ نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. اس سورت کے شروع سے صلح حدیبیہ کا واقعہ چل رہا ہے اور آج کے اس سبق میں صلح حدیبیہ کا واقعے کے اندر جو مین بات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لی، جو موت کی بیعت کہلاتی ہے. بیعت جہاد اصل میں موت کی بیعت ہوتی ہے کہ اپنی موت کی بیعت کر دینا کہ میں اپنی زندگی آپ کے ہاتھ پر رکھ رہا ہوں، اب میں قربان کر دوں گا آپ کے حکم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ درخت کیکر کا تھا، جس کو ببول کا درخت کہتے ہیں. مقام حدیبیہ میں یہ ایک درخت تھا بڑا، جس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور 1400 سے 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. یہ خوشخبریاں اور یہ سرٹیفکیٹ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے پاس ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں. انسان اللہ پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انسان پر راضی ہو جائیں، دونوں چیزیں جن شخصیات کو نصیب ہوئی ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک جماعت ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم اسی حال میں آپ پر راضی ہیں. یہ ہے اللہ پر راضی ہونے کا مقام. اور پھر دوسرا مقام کیا ہے کہ اللہ بھی ان پر راضی، تو اللہ کی ذات بھی ان پر راضی، وہ بھی اللہ پر راضی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام صرف اور صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو نصیب ہوا ہے. یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب انہوں نے بیعت کی آپ کے بات پر. اذ یبایعونک، آپ سے بیعت کی یعنی آپ کے دست مبارک پر، تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، پھر معلوم ہو گیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. ظاہر ہے یہ منافقین اور مومنوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مومن بندہ اپنی جان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت، مجھے آپ سے عشق اس طریقے کا اور اس انداز کا ہے
کہ آپ کے حکم مبارک پر میں اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فعلم ما فی قلوبہم، معلوم ہو گیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ڈائریکٹ مرید ہیں، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی بازی لگانے کا کہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر سب نے بیعت کر لی، اور ایک بندہ بھی پیچھے نہیں ہٹا جس نے اپنی زندگی کا خیال رکھا ہو، صرف آقا کا حکم ہوا اور انہوں نے اپنی جان بھی پیش کر دی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر اتار دیا سکینہ ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اطمینان دے دیا کہ موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا اطمینان کیا ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور اتنے سخت معاہدے کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے دل اطمینان میں رہے، پریشانی ہوئی وقتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انعام دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب کا۔ فتح قریب سے مراد یہاں پر غزوہ خیبر ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تقریباً 20 سے 25 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئے ہوئے تھے، جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب خیبر کے لوگوں کی خبر لیجئے جو کہ بہت بڑے منافقت کر چکے ہیں۔ خیبر میں یہودی آباد تھے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر بہت بڑے بڑے قلعے، بہت بڑے بڑے باغات، اور وہاں پر جماعت رہنے والی یہودیوں کی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری اور منافقت کا بہت جگہ پر ثبوت دے چکے تھے۔ اور قریب کے زمانے میں یہ چونکہ واقعہ ہو رہا ہے سن 6 ہجری کا، اور سن 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور اس موقع پر مکے کے کافر مشرکین اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ دوسرے کافروں کو ساتھ ملا کر جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہیں، تو یہ جو خیبر کے یہودی تھے، حالانکہ ان کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوگا، اگر تمہارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے۔ لیکن یہ یہودی غدار نکلے، یہ یہودی منافق نکلے، اور انہوں نے سن 5 ہجری میں ہونے والے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر بجائے اس کے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، انہوں نے کھل کر کافروں کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور ان کو برابر کھانے پہنچاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتا دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ہم انعام دے رہے ہیں ان کو فتح قریب کا، یعنی آپ کی جماعت کو اور آپ کو ہم فتح قریب کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20-25 دن ہوئے تھے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہوئے، جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اب خیبر کی طرف نکل چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر خیبر پہنچے۔ خیبر کے یہودیوں کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ ہماری طرف نکل رہے ہیں، مسلمان ہمارے پاس لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر سے ایک قبیلہ تھا غطفان، وہ ان کا دوست تھا یہودیوں کا، خیبر کے یہودیوں کا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، وہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ دینے کے لیے، قبیلہ غطفان اپنے جاہو جلال کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ، آہو تاب کے ساتھ وہ بھی نکلا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ لیکن میرے اللہ کی چاہت کچھ اور تھی، میرے اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ ابھی وہ باہر نکلے ہیں، اچانک ان کے درمیان آپس میں اختلاف پڑ گیا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے، اگر مسلمانوں نے پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہمارا سارا قبیلہ تو تباہ ہو جائے گا، لہذا فوری طور پر انہیں پروگرام کینسل کر دیا، ہم خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک ڈال دیا گیا مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کی جماعت نکلی خیبر کے یہودیوں کی طرف۔ اب
روزانہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کی فوج تقریباً 10,000 فوج یہ ان کی خیبر کے یہودیوں کی، اور وہ گشت کر رہے ہیں قلعوں کے آس پاس. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ خیبر فتح ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس رات مسلمان وہاں پر پہنچے اس رات ان کا گشت ہی وہاں نہیں تھا. مسلمانوں نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا. صبح کے وقت جب کسان لوگ اٹھے اور اپنے باغات کی طرف جانے لگے، سارا قلعہ بند ہے. اس کو آپ تصور کرنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جس طرح لاہور کا قلعہ ہے اور اس کے گیٹ لگے ہوئے ہیں، اسی طرح خیبر کا قلعہ تھا اور اندر بڑے بڑے آگے بڑے قلعے تھے، بہت ان کی حفاظتی انتظامات تھے اور بڑا کھانے پینے کا سسٹم اور بڑا لمبا چوڑا، اور اس کے ارد گرد ان کے باغات تھے، کھجوروں کے اور طرح طرح کے باغات. اب جیسے ہی پہنچے اور قلعے کا گھیراؤ کر لیا گیا اور صبح کے وقت کسان ذمہ دار نکلے اپنے باغات کی طرف جانے کے لیے. اب وہاں تو فوجیں پہلے سے پہنچ چکی تھیں. جب یہ فوجیں انہوں نے دیکھا دروازہ کھلا ہے اور فوجوں نے رخ کیا اندر کی طرف، وہ آگے بھاگے اور اس سے مسلمان وہاں پہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے. چنانچہ وہاں پہ لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہاں پر کافی عرصہ تقریباً مہینے سے 1.5 مہینہ مسلمانوں کو لگ گیا خیبر کے لڑائی کے اندر اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے میں. بہت لمبا عرصہ یہاں پر لگا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا. اس موقع پر ایک آخری قلعہ جو تھا جس کا نام خیبر تھا، اور بھی بہت سے قلعے تھے، تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمارت کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فرمانے لگے کہ صبح میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہم کو فتح عطا فرمائے گا. سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھنے لگے کہ صبح کس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرماتے ہیں. چنانچہ صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی گئی، ہر ایک اس خوشی کے اندر تڑپ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے جماعت کا امیر اور سردار بنایا جائے. آج وہ وقت تھا خیبر کے موقع پر کہ آج میرا دل بھی تڑپ اٹھا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر لشکر مجھے بنا دیں اور میرے ہاتھ کے اندر جھنڈا دے دیں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح کروا دیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. بتایا گیا کہ حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں دکھنے آئی ہیں اور آنکھوں کے درد کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پا رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور میری آنکھوں میں درد ہے اور درد کے ساتھ ساتھ میری بینائی اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ اب مجھے قریب کی چیزیں بھی دھندلی نظر آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنا لعاب نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اللہ نے وہ روشنی عطا کر دی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ کبھی مجھے درد ہوا ہی نہیں تھا. اور پھر آخر موت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگ چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے دیا اور فرمایا علی تم امیر ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کے میں خیبر کو فتح کروائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کا ایک سردار آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوئی، انہوں نے مار دیا، جہنم رسید کر دیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخر چلتے چلتے آخر میں مرحب یہ جو خیبر کا بڑا سردار تھا اور بڑا کمانڈر تھا ان کا مشہور و معروف، وہ آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ پاک نے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا. اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت بھی ہوئی کہ آپ کے پاس جو ڈھال تھی
تیر اور تلوار کو روکنے کے لیے اس کے اوپر ایک کافر کا وار چلا اور وہ جو ڈھال تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی، تو آپ نے ایک سامنے ایک دروازہ تھا بہت بڑا، اسی کو اٹھایا اور اس کو ڈھال بنا لیا، اور ڈھال بنا کے پھر آپ نے لڑائی شروع کر دی۔ اور وہ جو دروازہ خیبر کے قلعے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس کے بارے میں روایات ہیں کہ 7 بندوں نے بعد میں اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ دروازہ حرکت ہی نہیں کر سکا۔ ایک روایت یہ کہ 40 بندوں نے کوشش کی اس کی، اور وہ دروازہ حرکت نہیں کر سکا۔ جو اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اٹھایا اور انہوں نے اپنی ڈھال بنا کر کافروں کے اوپر حملہ کیا، اور خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا، اور مسلمانوں کو وہاں سے بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اللہ پاک صلح حدیبیہ کے سفر میں یہ سورہ نازل فرما کر وعدہ فرما رہے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت بڑی غنیمتیں دیں، يَأْخُذُونَهَا کہ جس کو وہ لیں گے، یعنی یہ صحابہ جن کو یہ ملیں گی غنیمتیں، یعنی خیبر کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور تم سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مال غنیمت کا، تَأْخُذُونَهَا تم ان کو بھی لوگے، یعنی یہ آج بھی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ خیبر فتح ہوگا اور اس سے مال غنیمت ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بھی بڑی بڑی غنیمتیں ملیں گی۔ اب جو تکلیفوں والا زمانہ وہ ختم ہو گیا، اب مشقتوں کا دور ختم ہو گیا، اب کافروں کی طرف سے جو رعب اور دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہر جگہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ چلے گا، جہاں مسلمان جا کر کھڑے ہوں گے کافروں کے اوپر رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا، اور کوئی کافر مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ، اللہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں مغانم کثیرۃ، بہت بڑی مالک، بہت ساری غنیمتوں کا، تأخذونہا جن کو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ فعجل لکم ہذہ، لیکن تم نے فعجل لکم جلدی دے دیا تمہیں، ہذہ یہ والی غنیمت، یعنی یہ جو خیبر کی غنیمت ہے یہ اللہ پاک نے تمہیں جلدی عطا فرما دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھ تم سے، یعنی لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ وہ تمہیں تکلیف تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، کافر بڑے غصے کے اندر آ گئے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو، عَنْكُمْ تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ تاکہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہدایت دے اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی۔ یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے ان کو صراط مستقیم کے آگے کیا ضرورت ہے؟ جواب اس کا پہلے بھی گزر چکا، اب دوبارہ پھر ذہن کے اندر رکھیے کہ صراط مستقیم سے مراد ہے بہت بڑے بڑے درجات تقوی کے، وہ صحابہ اکرام جس تقوی کے درجے پر فائز تھے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اور زیادہ صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے وہ تقوی کے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو اور صراط مستقیم دکھایا جس سے وہ اور اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں ایک تو ہم نے خیبر فتح کروا دیا اور بھی مال غنیمت کا تم سے وعدہ کر لیا، وَأُخْرَى اور ایک دوسری فتح، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا تم آج قادر نہیں ہو اس پر، قد احاط اللہ بہا لیکن وہ اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ فتح۔ وہ کون سی تھی؟ فتح مکہ تھی۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے مومنین کی جماعت، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسری فتح بھی دے گا، مکہ فتح ہوگا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ قد احاط اللہ بہا تمہارے اختیار میں تو نہیں لیکن اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا مقام حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اگر اس موقع پر جنگ ہو جاتی
تو वलौ क़ातलकुम, अगर वो लड़ाई करते तुमसे मक्के के काफिर, अल्लज़ीना कफ़रू, वो काफिर लोग, लवल्लवुल अदबार, तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन, फिर ना पाते कोई दोस्त, वला नसीरा, ना कोई मददगार, उनको ना कोई दोस्त मिलता ना कोई मददगार मिलता, अल्लाह ताला तुम्हें फतह देते। सुन्नतल्लाहिल्लती, अल्लाह का तरीका वही है, क़द खलत मिन क़ब्ल, जो गुजर चुका है पहले। अल्लाह का तरीका शुरू से यही है कि जो बंदे सही रास्ते पर होते हैं अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के तरीक़ों में हरगिज़ तब्दीली नहीं पाओगे। अल्लाह का तरीका पक्का होता है, उसमें तब्दीली नहीं होती। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम, इस आयत मुबारका में सुलह हुदैबिया में जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरे हुए थे, मक्का के 50 जंगजू जो खुफिया तौर पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिक्योरिटी के अमीर थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 50 बंदों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 10 बंदे और हमला करने की कोशिश करने लगे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया, 60 बंदे गिरफ्तार हो गए। और उधर से मुसलमानों के जो सफ़ीर थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ दूसरे मुसलमान थे, ये वहाँ मक्का मुकर्रमे में थे। अल्लाह ताला उनकी तरफ इशारा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जंग से बचा लिया, वरना जंग का नुकसान क्या होता कि वो तुम्हारे साथियों को कत्ल कर देते, तुम उनके साथियों को कत्ल कर देते। फरमाया वहुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम, रोक दिए उनके हाथ तुमसे, उनके हाथ तुम्हारे बारे में रोक दिए, तुम्हारे बंदों को वो कुछ नहीं कह सके। व अयदियकुम, और तुम्हारे हाथ अन्हुम, उनके बारे में रोक दिए, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सके, तुम उनको कुछ नहीं कह सके। कहाँ पे? बिबत्नी मक्का, मक्का शहर में, मक्का की वादी में, यानी ये जो मकाम हुदैबिया है ये मक्का मुकरमा से इतना करीब है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हुदैबिया का कुछ हिस्सा हरम में दाखिल है, इसलिए फरमा दिया बिबत्नी मक्का, मक्का का हरम मक्का, उसकी वजह से इसको बतने मक्का कहा गया। मिन बादि अन अज़फ़रकुम अलैहिम, बाद इसके कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी दी थी उन पर, यानी तुम्हारे कंट्रोल में थे वो 60 बंदे, तुम उनको कत्ल कर सकते थे लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया। वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, अल्लाह ताला जो भी तुम काम करते हो उसको देखने वाले हैं। हुमुल्लज़ीना कफ़रू, वो काफिर लोग वो हैं, वसद्दूकुम, जिन्होंने रोका तुमको, अनिल मस्जिदिल हराम, उन्होंने कुफर भी किया और रोका तुमको अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम जाने से। यानी जब हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जमात के साथ तशरीफ़ ले गए, इरादा था बैतुल्लाह हाज़री का, इरादा था उम्रा करने का, इरादा था तवाफ़ करने का, इरादा था हजर अस्वद को बोसा देने का, लेकिन वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, उन्होंने मस्जिदुल हराम जाने से रोक दिया तुम्हें, वल हदिया, और तुम्हारी हदी को भी रोक दिया, हदी कुर्बानी, माकूफ़न, जो रुकी हुई थी, बंधी हुई थी, अन यबलुगा महिल्ला, ये कि वो पहुँचे अपने महल तक, यानी उसने जाकर मिना में ज़िबा होना था उस कुर्बानी ने, हदी ने, जो कि सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर चले थे। अगर इसके बाद वलौला रिजालुम मुमिनून, यहाँ से अल्लाह पाक जंग ना होने की वजह भी एक और बयान फरमाते हैं कि देखिए वहाँ मक्का मुकरमा में उस वक़्त बहुत से मुसलमान काफरों की कैद में थे। ये भी एक वजह थी कि उस वक़्त हुदैबिया के मौके पर अल्लाह ताला ने सुलह करवा दी और जंग नहीं होने दी, कि अगर जंग होती तो उसमें दो खतरे, दोनों तरफ से उन मुसलमानों के लिए ख़तरा था कि काफिर भी उनको कत्ल कर सकते थे, शहीद कर देते, और दूसरा मुसलमानों की तरफ से भी ख़तरा था कि न जाने में इनको क्या पता उस वक़्त कि ये मुसलमान हैं या किस काफिर हैं, इसलिए मुसलमान भी उनको नुकसान पहुँचा सकते थे। इसलिए फरमाया वलौला रिजालुम मुमिनून, अगर ना होते मोमिन मर्द, व निसाउम मुमिनात, और मोमिन औरतें, लम तालमूहुम, जिनका तुम्हें कोई इल्म नहीं था, अन ततऊहुम, कि तुम उनको पीस डालते, उनको कत्ल कर देते, शहीद कर देते, फतुसीबकुम मिनहुम मुअर्रतुन, फिर पहुँचती तुम्हें उनके बारे में मुअर्रतुन, आर, ऐब, कि देखो अपने बंदों को कत्ल कर दिया इन्होंने, ये तो तुम्हारे लिए फिर ऐब होता, बिगैर इल्म, ना जाने में, तो ये तो बाद में तुम परेशान होते कि हमसे ये तो कितनी बड़ी गलती हो गई। ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वहाँ सुलह करवा दी, और जितने गुस्से में मुसलमान थे उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर लड़ाई नहीं करने दी और अल्लाह ताला ने लड़ाई से बचा लिया। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही, अल्लाह फरमाते हैं ताकि
داخل کر دے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں، من یشاء جس کو چاہے، لو تزیلوا اگر وہ الگ ہو جاتے، یعنی وہ مسلمان جو مکے میں قید تھے اگر مسلمان الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا ہم عذاب دیتے ان کافروں کو، منہم جو ان میں سے تھے، عذابا علیما دردناک قسم کا عذاب۔ اگر مسلمان وہاں سے الگ ہو جاتے پھر اکیلے کافر ہوتے، پھر ہم تمہارے ہاتھوں بھی ان کے پٹواتے اور خود بھی ان کے خبر لیتے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیا۔ اذ جعل الذین کفروا اس وقت جب بنا دیا ان کافروں نے، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، حمیہ ضد۔ حمیہ کا معنی ضد بھی ہے، نادانی، نادانی اور بے وقوفی۔ یعنی مقام حدیبیہ کے موقع پر اس میں جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے ہم نہیں لکھنے دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کہنے لگا ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جعل الذین کفروا جب بنایا کافر لوگوں نے، فی قلوب جو ان کے دلوں میں تھی، حمیت نادانی، حمیت الجاہلیت جاہلیت والی ضد، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اتار دیا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر۔ یعنی وقتی طور پر مومن پریشان ہوئے لیکن اللہ نے اطمینان دے دیا، کوئی بات نہیں، آج تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تم نیچے لگ کر کوئی معاہدہ کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور لازم کر دیا انہوں نے تقوی کے کلمے کو۔ تقوی اللہ سے ڈر اور خوف پہلے، باقی سارے کام بعد میں، تو اس لیے انہوں نے تقوی کو لازم کر لیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا، وَأَهْلَهَا اور اس کا اہل تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شان بیان فرمائی کہ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر تقوی عطا فرمایا اور ہم نے سب سے بڑا انعام ان کو یہ دیا کہ لقد رضی اللہ، یہ جو 1500 صحابہ اکرام کی جماعت تھی ان سب کو ہم نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اب 1400-1500 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہے یا کوئی برا خیال لاتا ہے یا زبان سے کوئی برا سوچتا ہے، یہ اپنی قبر کو خراب کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان وہ ہے کہ جس طرح سورج کی طرف دیکھ کر کوئی آدمی تھوکتا ہے تو وہ تھوک دوبارہ اسی کے چہرے پر پڑتا ہے، سورج کو اس سے کوئی نقصان نہیں، چاند کو اس کے کوئی نقصان نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورج اور چاند کی طرح بہت اونچے درجے پر چمک اور دمک رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیچے بیٹھ کر ان کی طرف کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ بکواس اور تھوک اور سب کچھ اسی کے چہرے پر واپس پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کوئی بھی نیچے درجے میں بھی کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔